آج ہم بات کر رہے ہیں انسانی تاریخ کے ایک بہت ہی پرانے اور سبق آموز واقعے کی، جو ہمیں قرآن مجید اور دوسری تفاسیر سے ملتا ہے۔ یہ قصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، حابیل اور قابیل۔ جی، اور اس میں جو تفصیلات ہے وہ حسد، پہلا قتل اور پھر اس کے جو نتائج نکلے ان سب پہ روشنی ڈالتی ہیں۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ قصے کا مرکز تو یہی دو بھائی ہیں، حابیل اور قابیل۔ ہاں، حابیل جو تھے وہ نیک، اللہ سے ڈرنے والے، اور قابیل وہ تھوڑے کہہ لیں کہ ضدی، حاسد طبیعت کے مالک تھے۔ اور کہانی کا اہم موڑ تب آیا جب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی طرف سے کچھ پیش کیا، جسے ہم قربانی کہتے ہیں۔ بالکل، اور یہاں فرق بڑا واضح ہے۔ حابیل نے، جو شاید مویشی پالتے تھے، اپنا بہترین جانور پیش کیا، مطلب دل سے، خلوص سے۔ اچھا۔ جبکہ قابیل، جو کھیتی باڑی کرتے تھے، انہوں نے اپنی فصل کا کوئی معمولی سا، شاید جو اچھا نہ ہو، وہ حصہ پیش کر دیا۔ تو یہ فرق صرف چیز کا نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل فرق نیت کا تھا، رویے کا تھا۔ حابیل نے خلوص سے بہترین چیز دی، قابیل نے بس ایسے ہی رسم پوری کرنے والی بات۔ یعنی اللہ کے ہاں جو قبولیت ہے، اس کا معیار یہ نہیں کہ کتنی مہنگی چیز دی، بلکہ یہ کہ دل کتنا صاف تھا، نیت کتنی خالص تھی۔ بالکل صحیح۔ یہی نقطہ بار بار سامنے آتا ہے کہ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی کیونکہ وہ تقوی، وہ سچی نیت وہاں موجود تھی۔ قابیل کی رد ہو گئی، وجہ خلوص نہیں تھا۔ اور پھر قابیل کا رد عمل؟ وہ بڑا شدید تھا، بہت شدید۔ جیسے ہی اسے پتا چلا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، وہ غصے اور حسد میں آ گیا، اتنا کہ فوراً اپنے بھائی سے کہا۔ کیا کہا؟ کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا، سیدھا سیدھا۔ یہ حسد کی پہلی، آپ کہہ لیں، عملی شکل تھی جو اتنی خطرناک تھی۔ یہ تو واقعی مطلب ناکامی کا غصہ سیدھا قتل کی دھمکی میں بدل گیا۔ جی لیکن حابیل کا جواب وہ ان کے کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، انہوں نے بڑے صبر سے، بڑی سمجھداری سے جواب دیا۔ کہا کہ اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے بھی تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہاں دونوں بھائیوں کے کردار کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ایک طرف غصہ اور حسد، دوسری طرف صبر اور اللہ کا خوف۔ لیکن افسوس، قابیل پر منفی جذبات حاوی ہو گئے۔ وہ حسد، وہ غصہ، اس نے اسے اندھا کر دیا۔ اور پھر اس نے اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر پہلا خون تھا، پہلا انسانی قتل۔ اور اس کی بنیاد حسد تھی۔ کتنا مہلک جذبہ ہے یہ۔ جی، یہ واقعہ صرف ایک قتل نہیں، یہ انسانیت کے خلاف پہلا جرم تھا۔ قتل کے بعد کیا ہوا؟ قابیل نے لاش کا کیا کیا؟ وہ تو پریشان ہو گیا ہوگا۔ ہاں، بہت پریشان تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا۔ کوا؟ جی، ایک کوا آیا، اس نے زمین کھودنا شروع کی اور ایک دوسرے مردہ کورے کو اس میں دفن کر دیا۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی نشانی تھی۔ بالکل۔ یہ دیکھ کر قابیل کو کچھ سمجھ آئی، مگر ساتھ ہی شدید شرمندگی بھی ہوئی۔ شرمندگی کیسی؟ اس نے کہا، افسوس ہے مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ مطلب اسے اپنی غلطی کا، اپنی بے بسی کا احساس ہوا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے بھی کوے کی طرح زمین کھود کر اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ یہ انسانوں میں تدفین کا پہلا واقعہ تھا۔ اور جیسا آپ نے کہا تھا، یہ سارا واقعہ قرآن میں بھی ہے۔ جی ہاں، سورہ المائدہ کی آیات 27 سے 31 میں یہ تفصیلات موجود ہیں۔ قرآن اس واقعے کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اس ساری بات چیت سے، اس گہرے مطالعے سے کیا اہم باتیں سامنے آتی ہیں؟ کیا سبق ملتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ حسد، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتا ہے۔ بالکل۔ دوسری بات، اللہ کے نزدیک عمل کی قبولیت کا اصل معیار نیت کا خلوص ہے، دکھاوا یا مال و دولت نہیں۔ اور تیسری بات، ناحق خون بہانا، کسی کی جان لینا، یہ شروع دن سے ہی بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سنگینی بہت زیادہ ہے۔ صحیح۔ اور یہ واقعہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ انسان کے اندر یہ جو نیکی اور بدی کی کشمکش ہے، یہ کتنی پرانی ہے؟ یہ تو بالکل شروع سے چل رہی ہے۔ حسد، غصہ اور پھر اس پر شدت پسندی کا رد عمل، یہ چیزیں آج بھی ہمارے معاشروں میں ویسی ہی ہیں، آج بھی تباہی پھیلا رہی ہیں۔ تو یہ صرف ایک پرانا قصہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔
یہ ایک آئینہ ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ہم اس پہلے انسانی المیے سے آج کیا سبق سیکھتے ہیں، کیسے ان منفی قوتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں حال اور مستقبل کے لیے سوچنا